معاملات کروائے. تم نے تو اپنے طور پہ شبہ یہ پیش کیا کہ ہم ان موقعوں پہ اکٹھے ہو کے قرآن پڑھ کے ان کو اصحال ثواب کرتے ہیں, ہم قرآن خوانی کرتے ہیں, ہم کھجوروں کی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد پڑھ کے اس مردے کی روح کو بلٹی کرتے ہیں. سوال یہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, یا تم نے بعد میں اپنے پاس سے گھڑا ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیونکہ اگر سنت کو چھوڑ کے بدعات کے راستے پر پڑو گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے. تم نے آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی یہ بدعت جاری کی. کیا بلال نے یہ الفاظ کہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ الفاظ سکھائے؟ کیا مدینے کے اندر یہ الفاظ گونجتے تھے؟ اگر نہیں تو تمہارا راستہ بدعات کا راستہ ہے. جس نے بدعات کے راستے کو پکڑا وہ محمد الرسول اللہ کے صراط مستقیم سے غافل ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں نہیں وہ مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کیجئے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. من عمل عملا, جس نے جو کام کیا اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں, وہ مردود ہے. اب غور کیجئے اس حدیث میں کتنے نقطے سمجھ آتے ہیں. من عاملہ, سب سے پہلے من, کوئی بھی وہ عمل کرے, وہ عمل کرنے والا چھوٹا ہو بڑا ہو, شیخ ہو مرشد ہو, امام ہو پیر ہو, حضرت ہو وزیر ہو, وہ وزیر اعظم بھی ہو, حجویری کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دے رہا ہو, وہ کوئی ہو, کتنا بڑا ہو, کتنا اس کا نام اعلیٰ ہو, جو بھی عمل کرے, من عاملہ, اس نے عمل کیا, عمل کتنا بڑا ہو, عمل پہاڑوں کی طرح بڑا ہو, جتنا مرضی سٹاک اس کے عمل کا ہو. دوسری بات, عمل چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بحث نہیں, عمل تھوڑا ہو یا زیادہ کوئی بحث نہیں. بحث کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا. تیسری بات کہ اس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا ذکر نہیں, نہ کوفے کا ذکر, نہ بغداد کا, نہ رائمنڈ کا ذکر, نہ نظام الدین کا, کہیں کا ذکر نہیں. ذکر صرف ایک ذات کا ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیس علیہ امرنا, نہ 4 کا ذکر, نہ 12 کا, نہ 20 کا ذکر, نہ 28 کا, نہ چھوٹوں کا, نہ بڑوں کا, نہ شیخ کا, نہ مرشد کا, نہ مفتی کا, نہ شیخ الحدیث کا. ذکر کیا ہے؟ لیس علیہ امرنا, مہر لگانے والی ذات ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ. فَهُوَ رَدٌّ, وہ عمل مردود ہے. کرنے والے کا نام اونچا, عمل بہت بڑا, سنت سے موافقت لے کر نہیں آیا, یہ عمل مردود ہے, یہ کرنے والا مردود ہے, اس کی محنت مردود ہے, اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اسی لیے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. محمد علیہ السلام کی ساری امت ہی جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. کل امتی, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. الا من ابا, جو جنت میں جانے سے خود انکاری ہو جائے, جو کہہ دے مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے, مجھے جنت کی آسائشیں نہیں چاہیے, مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوال ہوا اللہ کے پیارے حبیب وہ بدنصیب کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے, جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں جنت میں ایک بالش دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جنتی حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں
اللہ ایک شخص کو لائے گا جو دنیا کا مارا ہوا، غربتوں کا مارا ہوا، تکلیفوں مصیبتوں کا مارا ہوا، پوری زندگی پریشانیوں میں گزارنے والا مالک عز و جل کے دربار میں آئے گا۔ اللہ اس کو جنت کی ایک سیر کروائے گا اور پھر پوچھے گا میرے بندے، دنیا کا کوئی غم تجھے یاد ہے؟ دنیا کا کوئی دکھ تجھے یاد ہے؟ دنیا میں آنے والی کوئی پریشانی تجھے یاد ہے؟ دنیا کی ساری پریشانیاں یہ انسان جب جنت کی ایک دفعہ سیر کرے گا تو بھول جائے گا، کہے گا اللہ میں ساری زندگی ایسے ہی مزے سے گزار کر آیا جیسے اب دیکھ کر آیا۔ اللہ کے نبی وہ بدنصیب کون جو یہ کہے میں جنت میں داخل نہیں ہوتا؟ سوچنا، اللہ کے لیے سوچنا، اپنی جنت کو سامنے رکھ کر سوچنا۔ نبی علیہ السلام ایک فارمولہ دے رہے، ایک کلیہ سمجھا رہے، بتا رہے کون سا بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ من اطاعنی، جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی امام کا نام آیا ہے؟ غور کرنا اللہ کے لیے، غور کرنا، کسی امام کا نام آیا؟ کہیں 12 معصوموں کا نام آیا؟ کہیں بغداد والوں کا نام آیا؟ کہیں کوفے والوں کا نام آیا؟ کہیں بریلی والوں کا ذکر آیا؟ کہیں انڈیا پاکستان کی کسی اور بستی کے شیخ الحدیث کا نام آیا؟ ایک نام ہے، ایک آوازہ ہے، ایک آواز گونج رہی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نماز پڑھتے ہوئے رک کر دیکھتا، محنت تو کر رہا ہوں، نبی کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز محمدی پڑھنی ہے۔ جو حج کرتے ہوئے دیکھتا، نبی نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، حج محمدی کرنا ہے، نکاح محمدی کرنا ہے، طلاق محمدی دینی ہے، ایک ایک عمل میں محمد کریم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے۔ میرے گلے میں ہار ہے تو محمد علیہ السلام کی اتباع کا، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن فلاں بابا جی اس کو کہتے ہیں، نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا، حدیث تو ٹھیک ہے، میں نے پڑھ لی، بخاری شریف میں ہے، مانتا ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن چونکہ چنانچہ چونکہ میں نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سور وردی، وردی بغیر وردی ہوں، میں اس حدیث کو نہیں مان سکتا۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ارے تیرا مذہب بنایا کس نے ہے؟ مذہب تو محمد رسول اللہ کا ہے، مذہب تو اللہ نے اتارا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام محمد کی بات ماننے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد کی اطاعت کی، زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر عمل کے اندر عقیدہ محمدی، عمل محمدی، سوچ محمدی، نظریہ محمدی، منہج محمدی، دخل الجنہ، یہ خوش نصیب جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ ہمیں اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو محمدی رنگ میں رنگے جائیں، جن کو لوگ انگلی سے اشارہ کر کے کہیں ارے اگر محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کی نماز بھی حدیث کے مطابق ہے، اس کے معاملات بھی حدیث کے مطابق ہیں، اس کی زندگی بھی حدیث کے مطابق ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ نبی بتا رہے وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، جس نے میرے منہج کو چھوڑا، میرے طریقے کو چھوڑا، میری دعوت کو چھوڑا، میرے عقیدوں کو چھوڑا، اس نے محمد کو نہیں چھوڑا، حقیقت میں رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ جس نے کہا مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع کیا، لیکن میرے پیر کی یہی وصیت تھی کہ پکی قبر بنانا، مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے لگانے سے منع کیا، اپنے صحابہ سے کہا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، مجھے پتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں میلہ چلتا ہے، جس کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غیر اللہ کی نظر و نیاز سے منع کیا،
مجھے بتایا، حدیث پہنچی، ایک مکھی دے کے غیر اللہ کے نام کی انسان جہنم میں چلا گیا، وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں، ابا جان کہتے ہیں 11ویں کا دودھ ضرور پیر جی کے نام پہ ہی بانٹنا ہے۔ وہ حدیثیں سنتا ہے، جانتا ہے، اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں ہمارے شیخ نے، ہمارے امام نے، ہمارے صوفی نے، ہمارے مرشد نے، ہماری فقہ نے، ہمارے بابا جی نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی۔ ہم اپنے پیروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بابوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے پیروں کو اپنا پیر مانا، بلال کے پیر کو چھوڑا، جہنم میں داخل ہو گئے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اللہ کے نبی کلیہ اور قانون سمجھا رہے، جو محمدی راستے سے ہٹا، جس نے رسول اللہ کی اتباع سے ہاتھ کھینچا، وہ جہنم کے اندر داخل ہوا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص اللہ کے نزدیک بڑے ناپسندیدہ ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ 3 انسان اللہ کو بڑے برے لگتے ہیں۔ پہلا وہ جو حرم کے اندر کجروی اختیار کرتا ہے، ٹیڑھ پن اختیار کرتا ہے، یہاں بھی اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آتا۔ اسلام کے اندر جاہلیت کا راستہ تلاش کرنے والا اور کسی مسلمان کے ناحق خون بہانے کا مطالبہ کرنے والا۔ اسلام میں جاہلیت کا راستہ اختیار کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معروف ہیں، مشہور ہیں، طریقہ معلوم ہے، لیکن ان سنتوں کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں جاہلیت کا راستہ تلاش کرنے سے مراد انبیاء کے لائے ہوئے دین کی مخالفت، ہر وہ عمل جو نبی کے لائے ہوئے دین سے مخالف ہے، ٹکرا رہا ہے، وہ جاہلیت کا راستہ ہے، خواہ وہ عام ہو یا بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو، اہل کتاب کا ہو یا بت پرستوں کا ہو، کسی کا کوئی عمل لا کر وہ اگر اللہ کی شریعت میں، رسولوں کی لائی ہوئی شریعت میں داخل کرتا ہے، یہ جاہلیت کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اور آج کیفیت آپ کے سامنے ہے، اپنے ملکوں میں ہونے والے میلوں پہ چلے جاؤ، قبروں کو دیکھ لو، قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، اس کے نام کی جو تختی لگی ہوئی اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ اگر اسی آیت الکرسی کا ترجمہ تم سمجھ لو تو اس پہ سجدہ کرنے کی نوبت آئے گی۔ یہ قبر کی پوجا ہندوازم سے لی گئی، یہود و نصارہ سے لی گئی، اور اسلام کے نام پہ آج دنیا کے اندر عام کی جا رہی ہے۔ حقیقت حال کیا ہے کہ یہ عمل جاہلیت کا راستہ ہے، اسلام کے اندر غیر مذہبوں کی چیزیں لا کر اسلام میں داخل کی۔ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول ہے، روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا اے قاریوں کی جماعت، سیدھے راستے پہ رہو، صراط مستقیم پہ گامزن رہو۔ اگر تم صراط مستقیم پہ رہو گے بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اگر صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہٹو گے تو انتہائی گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اگر اس کا توحید کا ماجرا ٹھیک ہو، یہ بڑی عظیم شان حدیث میں آتا ہے، اس کے باپ ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ماں باپ کو، اور اس کو کہا جائے گا اقرا ورتفع، پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ، جہاں تیرے منہ سے آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ صراط مستقیم پر ہو، توحید کے منہج پر ہو، توحید کے راستے پر ہو، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر یہ عمل، یہ اعمال انسان کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والا ہر سال سابقہ سالوں سے زیادہ برا ہے۔ غور کرنا ابن مسعود کی بات پہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، بعد میں آنے والا ہر سال سابقہ سالوں سے برا ہے۔ فرماتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں سال سے بارش زیادہ ہوگی، فلاں سال سے زیادہ سرسبز ہوگا،
فلاں سال میں فلاں سال سے زیادہ کھیتی باڑی ہوگی، نہیں، دراصل بات یہ ہے، یہ سالوں کی جو تفریق کی ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے علماء اور اچھے لوگ مر رہے ہیں، علم اٹھ رہا ہے، علماء کے بعد دنیا میں آ کر ان کی گدی پر بیٹھنے والے جہال ہوتے ہیں، اور پھر وہ جاہل فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دین میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو